اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ترجمہ: ام لہم، کیا ان کے لیے، نصیب، کوئی حصہ ہے، من الملکی، بادشاہت سے، فَإِذًا، پس اس وقت، لا یؤتون، وہ نہ دیتے، الناسا، لوگوں کو، نقیرا، تل برابر کوئی چیز، بلکہ یحسدون الناسا، وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما، اس پر جو، آتاہم اللہ، ان کو دیا ہے اللہ نے، من فضلی، اپنے فضل سے، فقد آتینا، پس تحقیق ہم نے عطا کی، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور دانائی، وآتیناہم، اور ہم نے ان کو عطا کی، ملکن عظیما، بڑی بادشاہت، فمنہم، پس کچھ ان میں سے، من، وہ ہیں، آمن بھی، جو ایمان لائے اس پر، ومنہم، اور ان میں سے کچھ، من، وہ ہیں، صدا، جو رکتے ہیں، عنہ، اس سے، وکفا، اور کافی ہے، بجہنم، دوزخ، سعیرا، بھڑکتی آگ۔ یہ ان تینوں آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ کئی آیات میں اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے خاص طور پر یہودیوں کی سازشوں اور ان کی خرابیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ من جملہ ان کی ایک خرابی یہ تھی کہ انہوں نے اسلام دشمنی میں آ کر کفار مکہ کے پاس جا کر جبت اور طاغوت نامی دو بتوں کو سجدہ بھی کیا، اور ان کے پوچھنے پہ یہ بھی کہا کہ تمہارا جو بت پرستی کا مذہب ہے، یہ مذہب اسلام سے نعوذ باللہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی ضد میں تھیں، اسلام دشمنی میں تھیں۔ تو اب آخر وجہ کیا تھی، علت کیا تھی، سبب کیا تھا کہ یہ کیوں اسلام دشمنی میں اتنا آگے نکلے، اس علت اور سبب کا بیان آج کی آیات میں ہے۔ اور آج کی آیات کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی یہ اسلام دشمنی کی جو بنیاد تھی وہ ان کا حسد اور جیلسی تھی۔ انہیں اسلام سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جلن ہوتی تھی اور حسد ہوتا تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح باقی انبیاء ہماری نسل میں سے آئے ہیں، اسی طرح نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کیا، اور آپ پر ایمان لانے کو بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ حسد ایک انتہائی مہلک بیماری ہے، ایک ایسی بیماری ہے یہ حسد جو آدمی کو چھوٹے گناہ سے لے کر کفر اور شرک تک پہنچا دیتی ہے، اور حسد کی بیماری کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو ابلیس تھا، یہ اللہ کا مقرب تھا، اللہ کے مقربین میں اور خاص لوگوں میں یہ شامل تھا۔ بڑی اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا قرب حاصل کیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اور انکار کے پیچھے حسد کا جذبہ تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا، میرا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا مٹی سے بنا ہوا ایک انسان مجھ سے آگے نکل جائے گا؟
بس یہ حسد اس کو لے ڈوبا اور وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا ہے اس کی بنیاد بھی حسد بنی ہے۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی ہیں، دونوں پیغمبر زادے ہیں، لیکن قابیل کو حابیل سے یہ حسد ہوا کہ اس کے نکاح میں جو عورت آ رہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، تو وہ اس کے نکاح میں کیوں آئے، میرے نکاح میں کیوں نہ آئے۔ اس حسد کے جذبے کو لے کر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ روئے زمین کا پہلا قتل ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 صاحبزادے ہیں، 11 بیٹے ہیں، 10 ایک طرف ہو گئے کہ ہمارے ابا جان یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان پہ بڑی توجہ اور نظر التفات کرتے ہیں۔ اس حسد کی بنیاد پہ پلان کیا، یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے مار ڈالنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا۔ تو اکثر ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہی حسد اور ضد بخیلی ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت یہود و نصارہ کا حسد ذکر کر رہے ہیں۔ ان کو حسد یہ تھا، ان کا یہ خیال تھا اور ان کی یہ تمنا تھی کہ 4000 نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں ہم میں بھیجے ہیں، تو یہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے یہ بھی ہم ہی میں سے ہوں گے، یعنی بنو اسحاق میں سے ہوں گے۔ لیکن جب ان کی توقعات کے برعکس آخری نبی بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے آگے، تو یہ حسد کرنے لگے، انہیں جیلسی فیل ہونے لگی۔ پہلے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آخری نبی کو بھیج دے، اور اپنی مشکلات میں جب ہاتھوں کو اٹھاتے دعا کرتے تو آخری نبی کا وسیلہ دیا کرتے تھے اللہ کو۔ لیکن جب وہی آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے ان میں سے نہ آئے تو انہیں اب حسد ہو گیا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، لہذا ہم نہیں مانتے۔ یہ حسد اور جیلسی کا جذبہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حسد کہتے کس کو ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسد کی آسان ترین تعریف جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہہ لیں، رب کی تقسیم سے اختلاف کرنے کا نام حسد ہے۔ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، کسی کو پیسہ دے دے، کسی کو علم دے دے، کسی کو عزت دے دے، اب یہ حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، گویا اسے اللہ کی تقسیم اور اللہ کے فیصلے سے اختلاف ہے کہ یہ دولت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، عزت اور شہرت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حسد کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک حسد یہ ہے، حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد کی بدترین صورت ہے اور یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے یہ نعمت کیوں ملی ہے، یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے اور یہ بھی ناجائز ہے۔ حسد کی ایک اور صورت جو جائز ہے، جسے اردو میں رشک اور عربی میں غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز صورت ہے، اور یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو نعمت عطا کی ہے یہ اس کے پاس بھی رہے اور اسی جیسی مجھے بھی مل جائے، یہ جائز صورت ہے اور یہ عقل میں بھی سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو حسد ہے اس کی بنیاد اور اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ یہود و نصارہ آج تک اسلام سے جو دشمنی کرتے آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ حسد ہے۔ یہ حسد کرنا، کسی سے ضد بخیلی کرنا، یہ یہود و نصارہ کا شیوہ ہے، مسلمانوں کے یہ شان نہیں ہے کہ دل میں کلمہ ہو، ایمان کا نور ہو اور کسی کے بارے میں ضد بخیلی ہو، حسد ہو، کسی کے بارے میں کینے اور بغض کے جذبات ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں واضح طور پر فرمایا کہ ایاکم والحسد، مجھ پہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں سنو، اپنے آپ کو حسد سے ہر صورت میں بچا کے رکھو، حسد سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر ہو اور یہ سوکھی لکڑیاں ہوں، ایک تیلی ان کو دکھائیں
تو یہ آگ ان کو کیسے ختم کرے گی؟ اتنے بڑے ڈھیر کو اتنی سی راکھ بنا کے رکھ دے گی، چھائی بنا کے رکھ دے گی۔ تو آدمی کے پاس اگر نیک اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ ہو لیکن دل میں حسد اور بخیلی کے جذبات ہوں گے تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے اللہ جن کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، بندوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، لیکن جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں حسد اور کینے کا جذبہ ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنا دل صاف نہ کر لے۔ تو ہم اپنی نمازوں اور عبادات پہ مطمئن نہ ہو۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل میں اللہ تب آئے گا جب یہ دل ہم پاک صاف کریں گے۔ یہ دل نفرت سے پاک ہو، بخل سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، دشمنی سے پاک ہو، نفرت کے جذبات سے پاک ہو، مسلمان دشمنی سے پاک ہو۔ جب دل ایسا نورانی اور پاکیزہ بنتا ہے تو تب ایسے دل کو اللہ اپنا عرش بناتا ہے اور اللہ ایسے دل میں قیام کرتا ہے۔ تو اسی حسد کے متعلق آج کی آیات میں فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کہ کیا ان کے پاس بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ یعنی اگر ان یہودیوں کا کوئی اختیار چلتا اس کائنات میں، نبوت میں، رسالت میں، کتابیں اتارنے میں، بارش برسانے میں، دن رات کے نظام میں، تو پھر یہ کیا کرتے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسی صورت ہوتی کہ ان کا اختیار چلتا تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم ایک تل برابر جگہ بھی، ایک تل برابر چیز بھی کسی اور کو نہ دیں۔ یہ ایسے بخیل اور کنجوس ہیں کہ اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے کہ سب کچھ ہم خود سمیٹ لیں اور ہم اس پر سانپ بن کر بیٹھے رہیں۔ اللہ نے فرمایا نقیرہ کا لفظ یہاں لایا۔ نقیرہ لفظی معنی تل برابر کوئی چیز، اور لغت والے لکھتے ہیں کہ نقیرہ کھجور کی گٹھلی میں ایک نہ نظر آنے والا چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے کہ جب اس گٹھلی کو زمین میں دبایا جاتا ہے کھجور اگانے کے لیے تو اسی چھوٹے سے سوراخ سے کھجور کی کومپل پھوٹتی ہے۔ اب یہ کتنی معمولی سی چیز ہے، اتنی سی بھی چیز یہ کسی اور کو نہ دیتے، یہ اتنے بخیل، حاسد اور کنجوس ہیں۔ اور فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ لوگوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تمام مسلمان۔ حسد کس بات کا کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نبوت کیوں دے دی، ان کو رسالت کیوں مل گئی، انہیں کتاب کیوں مل گئی، انہیں معجزات کیوں مل گئے، اور سارے مسلمانوں کو دین اسلام کی شکل میں اتنا خوبصورت دین کیوں ملا، اور اس دین کی بنیاد پہ ان کو عزتیں اور رفعتیں کیوں ملی، حالانکہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ اللہ کوئی ان کا پابند تو نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق اللہ بنی اسرائیل ہی میں آخری نبی بھیجے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس قوم میں سے چاہے گا نبی بھیجے گا۔ اسی کو فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ جو نبوت اور رسالت میرا فضل ہے، حسد کس بات کا کرتے ہو؟ ہم نے آل ابراہیم میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء کو بھیجا، انہیں نبوت عطا کی، انہیں کتابیں عطا کی، انہیں رسالت عطا کی، حکمت اور دانائی کی چیزیں عطا کی۔ اب اگر یہ فضل بنو اسماعیل کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس میں تعجب اور حسد کی کیا بات ہے؟ اور فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، انہی بنی اسرائیل میں ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں کہ جنہیں ہم نے رسالت بھی عطا کی، پیغمبری بھی عطا کی، اور اس کے ساتھ بڑی بڑی سلطنتیں بھی عطا کی۔ یہ اشارہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، اشارہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، اسی طرح حضرت جالوت کی، حضرت طالوت کی طرف، کہ ان کو اللہ رب العزت نے نبوتیں بھی عطا کی اور بڑی بڑی سلطنتیں بھی عطا کی۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کتاب قرآن پاک پر، اس نبی پر ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی یہ سارے کے سارے یہودی ایسے نہیں ہیں جو حسد اور بخیلی والے ہوں، ان میں سے کچھ آٹے میں نمک کے برابر ایسے ہیں جنہوں نے حق بات کو تسلیم کیا،
اپنی کتاب میں آخری نبی کی جو نشانیاں پائیں، وہ نشانیاں جب انہوں نے اس آخری نبی میں دیکھی تو اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور ان کے کچھ مخلصین متبعین، یہ لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کفر پہ جمی رہی، حسد پہ اڑی رہی، اور وہی بات کہ نبوت ہم میں سے کیوں نہیں، نبوت بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی، اس بنیاد پہ ان میں سے اکثریت نے کفر کو اختیار کیا اور دین اسلام جیسی نعمت سے محروم ہوئے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں یہود کے 10 بڑے عالم تھے، ان کا اپنی عوام میں اثر و رسوخ تھا، ایک بڑا وسیع حلقہ احباب تھا۔ ان 10 علماء میں سے صرف ایک عالم عبداللہ بن سلام نے ایمان قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 کے 10 علماء مجھ پر ایمان لے آتے تو اللہ اس سرزمین سے اللہ رہتی دنیا تک قیامت تک یہودیت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا، لیکن ان کی قسمت میں یہ بدبختی تھی، تو فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ایسے بدبخت لوگوں کے لیے، ایسے حاسدین کے لیے اللہ رب العزت نے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے کہ یہ جو انہوں نے اس نبی کے ساتھ کفر کیا اور حسد کی بنیاد پہ نبی پہ ایمان نہ لائے، تو قیامت کے دن یہ دوزخ میں اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے اور اپنے کفر اور اپنے حسد کی سزا پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو بھی حسد جیسی موذی بیماری سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھیے۔ ام لہم، کیا ان کے لیے نصیب کوئی حصہ ہے من الملکی بادشاہت سے، فَإِذَن بس اس وقت لا یؤتونا وہ نہ دیتے الناسا لوگوں کو نقیرا تل برابر کوئی چیز، بلکہ یحسدونا وہ حسد کرتے ہیں، الناسا ان لوگوں سے، علاما اس پر جو، آتاہم اللہ ان کو دیا ہے اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے، فقد پس تحقیق، آتینا ہم نے عطا کی، آل ابراہیم آل ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور ہم نے ان کو عطا کی، ملکن عظیما بڑی بادشاہ، فمنہم پس کچھ ان میں سے، من وہ ہیں، آمن بھی جو ایمان لائے اس پہ، ومنہم اور ان میں سے کچھ، من وہ ہیں، صدا جو رکتے ہیں، عنہ اس سے، وکفا اور کافی ہے، بجہنم دوزخ، سعیرا بھڑکتی آگ۔ آمین اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ حسد، ضد، بخیلی سمیت تمام روحانی امراض سے ہم سب کو پاک صاف فرما،
اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما، ان آیات کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آیات کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان آیات کی برکت سے ہم سب کی مشکلات آسان فرما، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ان آیات کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا، اس کے طفیل ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان آیات کو ہمارے لیے بھی رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک۔